بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے بتایا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری کا حکم تھا۔ الیکشن کمیشن حکام نے جواب دیا جیل کی ویڈیو لنک ایکٹیو نہیں، جیمز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، جیل حکام بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ وکیل نے موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر نہیں آنے دیا جائے گا، ان کی تصویر اور بیان چلانے پر پابندی ہے۔ جیل حکام کے عدم تعاون پر بھی توہین کا کیس بنتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ریلیف مل گیا۔ علی امین کھنڈا پور کو تمام مقدمات میں 16 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کھنڈا پور کی مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر سماعت ڈپٹی اٹارنی رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ اسلام آباد میں 32 اور پنجاب میں 33 مقدمات درج ہیں۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں توسیع۔ ڈسٹرکٹ سیشن عدالت اسلام آباد میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 7 جنوری تک توسیع کر دی۔ دوران سماعت ملزمان کی جانب سے جونیئر وکیل عدالت میں پیش، بتایا سینئر کاؤنسل سینٹرل جیل اڈیالہ میں مصروف ہیں، آج پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار D8 سمٹ میں شرکت کے لیے قاہرہ روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء کونسل کی 21ویں اجلاس میں اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سائیڈ لائنز پر اسحاق ڈار کی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جنہیں دورہ چین کی دعوت ملی۔ مریم نواز کو چین میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا دورہ چین کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ کہا گیا نون لیگ خود کو ہائی لائٹ کروا رہی ہے، جاہلوں کی بستی ہے جنہوں نے بس پروپیگنڈا کرنا ہے۔ چین میں نظام حکومت کو پارٹی ہی چلاتی ہے، اسی طرح پاکستانی حکومت کو مسلم لیگ نون چلا رہی ہے۔ ابھی تک کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے حوالے سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو میں واضح کر دیا، بولے جب تک یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، یہ ماضی میں سیاسی مذاکرات کے حق میں تھے اور نہ اب ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، بولے مذاکرات سے متعلق نہ صرف اسٹیبلشمنٹ پالیسی واضح کر چکی، وزیر اعظم بھی قومی اسمبلی سے مذاکرات کی پیشکش کر چکے۔ بانی پی ٹی آئی نے سب کو مسترد کر دیا، نتیجہ 26 نومبر واقعات کی صورت میں آیا۔ حکومت پی ٹی آئی کی دوسرے درجے کی قیادت سے رابطے میں ہے، لیکن یہ لوگ بے بس ہیں۔ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے لیے مداوع شروع کر دیا۔ نون لیگ کی کوشش ہے مذاکرات آگے نہ بڑھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا دعویٰ، بولے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی 15 سے 20 دنوں میں رہائی کی بھی بات ہوئی تھی۔ کوشش ہے مذاکرات کا جو بھی سلسلہ جاری رہا وہ پھر شروع ہو۔ آصف زرداری سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایوان صدر بتائے آخر اعتراض کیوں ہے، ایوان صدر بتائے خلاف قانون اقدامات کیوں اٹھائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھا دیے، کہا ہم نے حکومت کی طرف سے لایا گیا ڈرافٹ منظور کیا تھا، 26ویں ترمیم کے موقع پر وعدہ کیا گیا بل پاس کریں گے اور وہ کیا گیا۔ بولے مدارس بل متنازع نہیں، پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے، منفی گفتگو کرنا نہیں چاہتے ورنہ میدان ہمارے پاس بھی ہے۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں، سفارت خانہ اپنے اخراجات پر پاکستان پہنچائے گا۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی کی پریس کانفرنس، کہا تحقیقاتی کمیٹی حادثے سے متعلق وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ مکروہ کاروبار میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ دفتر خارجہ نے بچ جانے والے 47 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی۔
یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے آپ بیتی سنا دی۔ کشتی کے نہ انجن ٹھیک تھے نہ جی پی ایس۔ چھوٹی سی کشتی میں 84 افراد سوار تھے۔ بپھرے سمندر میں کشتی کارگو جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ درجنوں ساتھی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے۔ کپڑے، موبائل سمیت سارا سامان بہہ گیا۔ متاثرین کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا مدارس بل ایکٹ کا فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا اجلاس، موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں، حالات بگاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، ہم مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں۔ 18ویں اسپیکرز کانفرنس 19 اور 20 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ اسپیکرز کانفرنس ایک دہائی کی طویل مدت کے بعد منعقد ہونے جا رہی ہے۔ کانفرنس ملک کے قانون ساز اداروں کے مابین تعاون میں اضافے اور قانونی چیلنجز کو حل کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سمیت صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز شرکت کریں گے۔ سی ٹی ڈی کا دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 16 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کا ایک دہشت گرد پکڑا گیا۔ دہشت گرد کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، آئی ای ڈی بم اور ڈیٹونیٹر برآمد۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کرنا چاہتے تھے، مزید تفتیش بھی جاری۔ شانگلہ کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ، اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ گنا نگر چوکی پر کیا گیا۔ شہید اہلکاروں میں اے ایس آئی حسن خان اور سپاہی نثار خان شامل۔ زخمی اہلکاروں کو بٹگرام اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ برقرار، 100 انڈیکس میں 848 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس نے نئی بلند ترین سطح 1,17,000 کی حد بھی عبور کر لی۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,16,169 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا، 278 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ ذاتی فائدے کے لیے عہدہ نہیں چاہا، آخری وقت تک ریاست کی حفاظت پر یقین رکھا۔ ملک اب دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کا پہلا مبینہ بیان سامنے آ گیا۔ ریاست دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلی جائے اور معنی خیز کردار ادا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو عہدے پر رہنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اچھی گفتگو ہوئی۔ نیتن یاہو سے کہا کہ 20 جنوری کو آ جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک مرتبہ پھر دھمکی دے ڈالی، کہا حماس کو کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے منصب سنبھالنے سے قبل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج پورٹ میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان جیت کے لیے پوری امید، کہتے ہیں ون ڈے میں ہمارا اچھا ردم ہے، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے T20 سیریز نہ کھیلنے والے اہم پلیئرز ون ڈے ٹیم میں واپس آ گئے۔ اور ملک بھر میں کڑاکے کی سردی کا راج، افغانستان سے آنے والی ہواؤں نے سردی مزید بڑھا دی۔ وادی زیارت اور شیلا باغ میں درجہ حرارت -10 ڈگری کو چھو گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین میں پارہ -6 ڈگری ریکارڈ۔ اسکردو، گلگت استور میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ اسلام آباد میں 0، لاہور اور ملتان میں درجہ حرارت 5 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں یخ بستہ ہوائیں، درجہ حرارت 10 ڈگری تک جا پہنچا۔